يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 4101۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور اس کی تصدیق قرآن میں بھی ہے، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو اللہ عز و جل تمہارے گناہ معاف کرے گا اور تم کو جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی لوگ کبیرہ گناہ سے بچتے ہیں، یعنی یہ لوگ کبیرہ گناہ کرتے ہیں، یہ ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے۔ یزید نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ نے سچ کہا۔ ایک اور حدیث 4102۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج و چاند دونوں نور ہیں، دونوں جہنم میں باندھ کر ڈال دیے جائیں گے، یعنی دوزخ والوں کو ان کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 4104۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی طاقت رکھتا ہے کہ وہ قل هو اللہ احد رات میں 3 مرتبہ پڑھے، اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4107۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، ایسا محسوس ہوگا جیسے بکری کا بچہ ہے یا اونٹ ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے آدمی، میں بہت بہتر تیرا مد مقابل ہوں، وہ کام دیکھ جو تو میرے لیے کرتا تھا، میں اس کا تجھے بدلا دوں گا، وہ کام بھی تو دیکھ جو تو میرے علاوہ کسی اور کے لیے کرتا تھا، وہ تجھے بدلا دے جس کے لیے تو وہ کام کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4108۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی وہ ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے، گویا اس نے غصہ کیا، محروم وہ ہوتا ہے جو اپنی وصیت سے محروم کیا گیا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4110۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے دین میں سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے ان پہ فرض کی وہ نماز ہے، اور جو آخرت تک باقی رہے گی وہ بھی نماز ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں سے جس کا حساب لے گا وہ بھی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے بندوں کی نمازوں میں نظر کرو، بس اگر وہ پوری ہیں تو پوری لکھو، اور اگر پوری نہیں تو دیکھو کہ کیا ان کی نفل نمازیں ہیں، اگر میرے بندے کی نوافل ہیں تو نوافل کو تو فرائض کو نوافل سے پورا کرو۔ اس کے بعد فرمائے گا، دیکھو کیا میرے بندے کی زکوٰۃ مکمل ہے، اگر زکوٰۃ مکمل ہے تو مکمل لکھو، اگر ناقص ہے تو دیکھو نفلی صدقات ہیں، بس اگر نفلی صدقات ہیں تو اس کی زکوٰۃ کو اسے مکمل کر کے لکھو۔ ایک اور حدیث ہے 4111۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح سے طلوع آفتاب تک ذکر کرنے والی قوم یا گروہ کے ساتھ میرا بیٹھنا میرے نزدیک زیادہ پسند ہے ہر اس چیز سے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4112۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عصر کی نماز سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا مجھے بنو اسماعیل سے 8 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4114۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی اپنے دل میں کوئی بات پاتا ہے تو اس کو اپنی زبان پر لانے سے بہتر سمجھتا ہے کہ وہ آسمان سے گر کر ختم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایمان ہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4115۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے میرے بیٹے، اس گھر والوں سے میرے لیے وضو کا پانی مانگو۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی مانگ رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا، ہمارے پاس مردار کے چمڑے کا ڈھول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھو کیا تم نے اس کو دباغت دی؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی دباغت اس کو پاک کرتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4117، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوابوں کے لیے باطن بھی ہوتا ہے، اس کو صیغہ راز رکھو اور اس کا نام رکھو، اور خواب کی تعبیر وہی کرے جو پہلے معبر بتائے۔ ایک اور حدیث ہے 4120، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں رویا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بناؤ، بے شک اہل نار جہنم میں روئیں گے یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہرے پہ ہوں گے، گویا کہ نشانات ہیں، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، اس سے خون کے آنسو جاری ہو جائیں گے، یہاں تک کہ چشمے جاری ہوں گے، اگر اس میں کشتیاں چلائی تو کشتیاں چلنا شروع ہو جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 4122، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ ایک رات میں قل ہو اللہ احد پڑھے، کیونکہ اس کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے، اور فرمایا لوگوں کے لیے ضروری ہے، اور سردار جہنم میں ہوگا اور پولیس والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اس کو کہا جائے گا اپنی چھتری رکھ اور جہنم میں داخل ہو جا۔ ایک اور حدیث ہے 4124، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی حالت میں رات کو اٹھے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس کی مثالی کلمات پڑھے اور اس کی مثال گواہی دی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی جو کلمات اذان دینے والے نے کہے وہی کلمات سننے والا پڑھے۔ ایک اور حدیث ہے 4125، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں ان میں سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اللہ پر حق ہے کہ ان دونوں کی دعائیں قبول کرے، ان دونوں کے ہاتھ کو واپس نہ کرے یہاں تک کہ ان کو بخش دے۔ ایک اور حدیث ہے 4126، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اپنے بھائی کی زیارت کے لیے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ خوشخبری ہو تیرے لیے جنت ہے، ورنہ اللہ عز و جل فرماتے عرش اٹھانے والوں سے میرے بندے نے میری رضا کے لیے زیارت کی، میں اس کے لیے جنت کے سوا اور مہمان نوازی نہیں کروں گا۔ ایک اور حدیث ہے 4127، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جمع ہوتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تو آسمان سے آواز آتی ہے کھڑے ہونے سے پہلے تمہارے لیے بخشش ہے، تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4131، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو غلام تھے، ایک حبشی اور دوسرا نبطی تھا، دونوں گالیاں دے رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا اے حبشی اور دوسرا کہہ رہا تھا اے نبطی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہ کہو تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4133، حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے معاویہ بن قرہ سے کہا کیا آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم کی بہن کا بیٹا اس میں شامل ہوتا ہے؟ فرمایا جی ہاں۔ ایک اور حدیث ہے 4134، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں لوگوں کے دنیاوی امور میں قبلے کے علاوہ کوئی چیز نہیں پہچانتا ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 4136 سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت بھوک میں دیکھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلیم کے پاس آئے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ بھوک کی حالت میں ہے، کیا آپ کے پاس کوئی شے ہے؟ حضرت ام سلیم نے کہا میرے پاس نہیں ہے مگر ایک مدعو کا آٹا۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا اس کو گوندھ کر اس کو پکاؤ، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس کھانا کھائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم نے آٹا گوندا اور روٹیاں پکائیں، اس کے بعد وہ گول روٹیاں لے کر آئے، مجھے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بھی تھے۔ ایک راوی حدیث حضرت مبارک فرماتے ہیں میرا گمان ہے کہ 90 کے قریب تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا ابو طلحہ کی دعوت قبول کرو۔ میں جلدی سے آیا، میں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ساتھ آ رہے ہیں۔ دوسرے راوی حضرت بقر فرماتے ہیں مجھے گدی پہ تھپڑ مارا۔ حضرت ثابت فرماتے ابو طلحہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں جو میرے گھر میں ہے۔ دونوں حضرات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سوائے گول روٹیوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو حالت بھوک میں دیکھا تو میں نے ام سلیم کو حکم دیا، اس نے آپ کے لیے گول روٹیاں بنائی ہیں، آپ گول روٹیاں برتن میں جو کچھ ہے اس کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا گھی بھی ہے؟ حضرت ابو طلحہ نے عرض کی کپی میں کوئی شے تھی، اس کو لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو نچوڑنے لگے یہاں تک کہ نکل گیا، جو شے اس میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سبابہ انگلی رکھی، پھر گول روٹی سے لگایا تو وہ پھول گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نام سے وہ گول روٹی پھول گئی۔ آپ مسلسل یہ کرتے رہے، روٹی پھول گئی۔ ہنڈیا میں آپ نے فرمایا میرے پاس 10 صحابہ کو بلاؤ۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 صحابیوں کو بلاتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک روٹی کے درمیان رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، اللہ کے نام لے کے روٹی کے آس پاس سے کھاتے رہے یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اور 10 صحابہ کو بلاؤ۔ میں نے 10 صحابہ کو اکرام کو بلایا، صحابہ کرام کو بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کے کھاؤ۔ انہوں نے اس کے ارد گرد سے کھائے یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل 10 کو بلاتے رہے، وہ آ کے کھاتے رہے۔ گول روٹی کے درمیان میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا وہ ایسے ہی تھا جس طرح پہلے تھا۔ ایک اور حدیث ہے 4137 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سخت گرمی میں نماز پڑھتے تھے۔ جب ہم اپنے چہرے زمین پہ گرمی کی وجہ سے نہ رکھ سکتے تھے ہم کپڑا بچھا لیتے، اس پہ سجدہ کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4138 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے تو ہم گرمی کے خوف سے اپنے کپڑے پہ سجدہ کر لیتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4139 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج و عمرہ کا احرام اکٹھے تلبیہ پڑھا۔ میں نے عباد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کی، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حج کا تلبیہ پڑھا تھا۔ راوی فرماتے میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات ذکر کی، انہوں نے فرمایا تم ہمیں بچوں سے ہی شمار کرتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے 4140 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کا اکٹھا تلبیہ پڑھ۔ ایک اور حدیث ہے 4142 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی میں کچھ صحابہ کے پاس گیا، وہ میرے آگے تھے، میں نے اپنے پاؤں سے مارا، پھر میں نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بے شک شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے۔ اس دن ان کے پاس مشروب کے چھوارے اور کھجوروں کی شراب تھی۔ ایک اور حدیث ہے 4144 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی، بس کہ رات الحمدللہ رب العالمین سے ہی شروع کرتے تھے اور مالک یوم الدین بھی پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4145 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں آسمان دنیا میں آیا، میں نے اس میں کچھ آدمی دیکھے جن کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے جواب دیا ہے خطبہ ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ وہ آپ کی امت ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 4146 سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میری کفالت کون کرے گا؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر شوہر عطا فرما۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی میں عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں تجھ سے عمر میں بڑا ہوں، بچوں کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بہرحال جہاں تک غیرت کا تعلق ہے تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ اس کو لے جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی فرمائی، اس طرف 2 چکیاں بھیجیں اور پانی کا ایک گھڑا مٹکا۔ ایک اور حدیث ہے 4147، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا، ان کا آزاد کرانا ان کے حق مہر ٹھہرایا۔ ایک اور حدیث ہے 4148، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا، ان کا آزاد کرانا ان کا حق مہر ٹھہرایا۔ ایک اور حدیث ہے 4149، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو آزاد کیا، ان کا آزاد کرانا ان کا حق مہر ٹھہرایا۔ ایک اور حدیث ہے 4150، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک تشت لایا گیا جس پہ خشک کھجوریں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ نے پاکیزہ کلمے کی کیسی اچھی مثال بیان فرمائی کہ کلمہ توحید ایسے ہے جیسا کہ ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ زمین میں قائم ہے اور اس کی ٹہنی آسمان میں، وہ اپنے رب کے حکم سے ایمان والوں کو برکت و ثواب کے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اس سے مراد کھجور ہے۔ مثال برے کلمے کی اس برے درخت کی ہے جو زمین کے اوپر سے کاٹا ہوا اور اس کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے مراد حزل ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے حضرت ابو عالیہ کو بتایا تو حضرت ابو عالیہ نے فرمایا، ہم اسی طرح سنا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 4151، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے آدمی روزہ اور نماز کے درجے کو پا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 4152، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کیا اور ان کی آزادی کو ان کا حق مہر قرار دیا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔